السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان نے پولیس افسران پر قانون کی پیروی نہ کرنے کا الزام لگایا اور ریاستی راجدھانی سے تقریباً 60 کلومیٹر دور نیلا میل میں سڑک پر احتجاج کیا۔ عارف محمد خان یہاں سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ایک پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ جب ان کا قافلہ نیلا میل پہنچا تو ایس ایف آئی کے تقریباً 2 درجن طلبہ سڑک کے کنارے کھڑے سیاہ جھنڈے لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اپنے خلاف مظاہرے سے عارف محمد خان سخت برہم ہو گئے اور اپنی گاڑی رکوا کر پولیس کے خلاف غصے کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرین کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے جو سڑک کے کنارے چائے کے سٹال سے لی گئی تھی اور اپنے سیکرٹری موہن سے کہا کہ وہ فوری طور پر پولیس کمشنر کو طلب کریں۔ سپریم کورٹ نے کولکتہ ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کی طرف سے ریزرو زمرے کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں مبینہ بے ضابطگیوں کی CBI انکوائری کے حکم پر روک لگا دی۔ عدالت نے کولکتہ ہائی کورٹ کے سامنے تمام کارروائیوں پر روک لگا دی اور مغربی بنگال حکومت اور درخواست گزار کو نوٹس جاری کر دیا اور معاملے پر سماعت کے لیے 29 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کولکتہ ہائی کورٹ کے جج ابھیجیت گنگوپادھیائے نے مغربی بنگال میں میڈیکل داخلوں کے CBI انکوائری کا مطالبہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے جج گنگوپادھیائے کے حکم پر روک لگا دی۔ یہ معاملہ مغربی بنگال کے سرکاری میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں ریزرو زمرے کی اسناد کے اجرا اور MBBS کے طلبہ کے داخلے میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کے جرائم کے حوالے سے جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں دی گئی درخواست پر عدالت کے فیصلے پر عالمی سطح پر غیر معمولی ردعمل سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت ICJ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں اپنی جنگ میں نسل کشی کے لیے براہ راست اکسانے کی روک تھام اور سزا دینے کے لیے اقدامات کریں۔ العربیہ کے مطابق عدالت نے کہا ریاست اسرائیل کو نسل کشی کنونشن کے آرٹیکل 2 کے دائرہ کار میں تمام کارروائیوں کو روکنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق تمام اقدامات کرے۔ 17 ججوں پر مشتمل ICJ پینل کی ایک بڑی اکثریت نے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی کو روکنے کی ہدایت کے علاوہ جنوبی افریقہ کی درخواستوں میں سے زیادہ تر پر فوری اقدامات کے حق میں ووٹ دیا۔ فرانس میں 70,000 سے زیادہ کسانوں نے حکومت کی پالیسیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں 41,000 سے زیادہ ٹریکٹر کے ساتھ زبردست احتجاج و مظاہرہ کیا۔ فرانسیسی نیشنل فیڈریشن آف ایگریکلچرل ہولڈرز یونینز نے ایکس پر ایک بیان میں یہ معلومات دی۔ قبل ازیں FNSEA کے صدر ارناؤڈ روسو نے کہا کہ ملک بھر میں کسانوں کا احتجاج ملک کے 96 میٹروپولیٹن شہروں میں سے 85 تک پھیل چکا ہے۔ BFM TV نے رپورٹ کیا کہ ٹریکٹروں پر سوار کسانوں نے پیرس جانے والی کئی بڑی شاہراہوں پر آمد و رفت میں رخنا ڈالا اور اسے بلاک کر دیا۔ اس سے قبل فرانس میں کسانوں نے شاہراہوں کو بند کر دیا تھا اور ملک بھر میں سرکاری عمارتوں کے سامنے کھاد اور کچرا پھینک رہے تھے۔ کسان اپنے پیشے کی اہمیت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت کی زرعی پالیسیوں کی بڑے پیمانے پر مذمت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 10 دنوں سے جاری سرد لہر اور کہرے سے راحت کی ہنوز کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ محکمہ موسمیات کے اندازے کے مطابق آئندہ 3 دنوں تک پنجاب، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں گھنا کہرا چھایا رہے گا۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں ہلکی بارش کا الرٹ جاری کیا گیا۔ ملک بھر میں موسم کا دوہرا حملہ جاری ہے۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستیں اس وقت شدید کہرے کے ساتھ ساتھ شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ در اثنا محکمہ موسمیات نے ایک نئی معلومات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 31 جنوری تک موسم کے انداز میں مزید سختی آ سکتی ہے۔ اس دوران کئی ریاستوں میں برف باری اور بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔